بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کسان دوست ذمہ دار بھائیوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کسان دوست ٹیکنالوجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا اپنا زرعی ماہر عتیق الرشید۔ آم کی کاشت۔ سب سے پہلے فہرست، پس منظر، تعارف، اہمیت، نرسری، ٹرانسپلانٹیشن، آبپاشی، کھادیں، جڑی بوٹیاں، نقصان دہ کیڑے، بیماریاں اور متفرق مسائل۔ ان چیزوں پر مکمل عبور حاصل کر کے ہم آم کی بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ پس منظر، مینگو لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ 6000 سال سے کاشت۔ آم کا آبائی وطن انڈیا، گرم مرطوب علاقہ کا پھل ہے۔ برازیل، پاکستان، انڈیا، فلپائن، چین، میکسیکو۔ پاکستان آم کی مجموعی پیداوار میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ رقبہ کاشت تقریباً 4 لاکھ ایکڑ۔ پنجاب کا زیر کاشت رقبہ تقریباً 2,77,000 یعنی کہ 68% حصہ ہے، اور سندھ کا زیر کاشت رقبہ 1,25,000 تقریباً 30% حصہ ہے۔ پنجاب کی جو مجموعی پیداوار ہے وہ 122 من سے لے کے 125 من تک ہے فی ایکڑ پیداوار جو آتی ہے۔ اسی طرح جو سندھ میں فی ایکڑ پیداوار ہے وہ 70 سے 80 من ہے، اور کل پیداوار پاکستان کی تقریباً 43 لاکھ من ہے، 43 لاکھ کروڑ من ہے۔ برآمدات پاکستان تقریباً 8% حصہ برآمد کرتا ہے۔ پنجاب کے زیر کاشت علاقہ جات میں ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور، لودھرا، خانیوال، وہاڑی، مظفر گڑھ، لیا۔ سندھ میں زیر کاشت علاقہ جات میں سانگڑ، بدین، میرپور، حیدرآباد وغیرہ ہیں۔ پیداوار میں دنیا کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 62 کروڑ من کے قریب ہے۔ 6 کروڑ تقریباً اہمیت اور افادیت جانتے ہیں۔ کثیر زر مبادلہ، یعنی اس سے کثیر زر مبادلہ برآمدات سے ملتا ہے۔ پھلوں کا بادشاہ ہے، غذائیت کے اعتبار سے مکمل خوراک ہے، وٹامن سی کا ذریعہ ہے۔ 1 کلو آم میں غذائیت: پروٹین 6 گرام، کاربوہائیڈریٹس 100 گرام، آئل 1 گرام، چونا 1 گرام، آئرن 3 گرام، فاسفورس 2 گرام، پانی 860 گرام، وٹامن اے 48,000 یونٹ، وٹامن بی 4 گرام، رائبوفیون 5 گرام اور وٹامن سی 240 گرام۔ نرسری کے اہم عوامل۔ نرسری کاشت کرنے کے جو اہم عوامل ہیں وہ جانتے ہیں۔ سایہ دار جگہ کا ہونا ہے، یعنی کہ نرسری کاشت کرنے کے لیے سایہ دار جگہ ہونی چاہیے تاکہ پودے اگتے ہوئے اس کو کوئی مسائل نہ پیدا ہوں۔ باغ سے 1 کلومیٹر دور کاشت کرنا چاہیے تاکہ اس پہ جو باغ پہ پہلے پرانے باغوں میں بیماریاں موجود ہوتی ہیں یا کیڑے موجود ہوتے ہیں تاکہ اس کا نقصان نہ کر سکیں۔ وہ زمین کا انتخاب کریں جس کی پی ایچ 5.5 سے 7.5 کے درمیان ہو، یا کم از کم 8 کے قریب ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، وہاں پہ کاشت کریں۔ نرسری لگانے سے 2 ماہ پہلے زمین کی تیاری کر لیں۔ 1 ایکڑ نرسری لگانے کے لیے 4 ٹرالیاں گوبر، 4 بوریاں ایس او پی اور 1 بوری ایس ایس پی اور 2 بوری یوریا اور 1 بیگ بایو فاس یا آرگینک میٹر وغیرہ استعمال کریں۔ 1 ایکڑ میں 25 سے 30 ہزار پودے لگائیں۔ پودے سے پودے کا جو فاصلہ رکھیں وہ 9 انچ کا رکھیں، لائن کے بعد 1.5 فٹ کا، اور پنیری کاشت کا جو ٹائم ہے، وقت کاشت ہے، وہ جولائی سے اگست ہے۔ گٹھلیاں لگانے سے پہلے 2% گلیمر یعنی کہ تھائفنیٹ یا اس کا محلول میں 5 منٹ بھگو دیں۔ 3 سال سے پہلے شفٹ کر دیں، یعنی جس وقت پنیری کی عمر 3 سال ہو تو شفٹ کر دیں، اس وقت تقریباً قد 3 سے 5 فٹ کا ہو جائے گا۔ پنیری منتقلی کا جو بہترین وقت ہے فروری سے مارچ اور اگست اور ستمبر ہے۔ نرسری کی منتقلی بڑے قد والی اقسام میں، یعنی اس میں اقسام بھی آپ کو پتہ چل جائے گا: مالدہ، سندری، چونسا، لنگڑا وغیرہ۔ پودے سے پودے فاصلہ 35 فٹ رکھیں، اور قطاروں سے قطاروں کا فاصلہ 30 فٹ رکھیں، اور پودوں کی جو تعداد ہے وہ 40 1 ایکڑ میں 40 پودے
اور اس کا قد تقریباً 12 میٹر ہوتا ہے۔ جو درمیانے قد والی ورائٹی ہیں اس میں دسہری، انور ٹور، ٹور نمبر 12، سفید چونسا وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ورائٹیاں کاشت کی، جس طرح فجری، لیٹ سندری اور اسی طرح نواب پوری، بہت ساری ورائٹیاں اور بھی ہیں، لیکن پاکستان میں زیادہ یہ پسند کی جاتی ہیں۔ یہی کاشت کریں، کوشش کیا کریں، اور بھی اگر ورائٹیاں لگاتے تو ان کا ایک خاص خیال کریں کہ جن ورائٹیوں میں وارہ بندی نہ ہو، یعنی کہ بے ثمری نہ ہو، یعنی کہ ہر سال وہ پھل لیں، نہ کہ ایک سال پھل لیں اور ایک سال پھل لے لیں، تو ایسی ورائٹیوں کو کاشت کریں جس میں ثمر بندی نہ ہو۔ اور درمیانے قد کی ورائٹیوں کا پودے سے پودے کا فاصلہ 25 فٹ اور قطار سے قطار کا فاصلہ 31 فٹ رکھیں، اور پودوں کی تعداد تقریباً 60 پودے فی ایکڑ بنیں گے۔ طریقہ کاشت: قطاروں کا رخ شمال جنوب پر رکھیں، اور جو زمین میں گڑھا ہے 3 فٹ گہرا، 3 فٹ چوڑا اور فٹ کے گہرے بنائیں۔ اوپر والی 1 فٹ مٹی اور پلس 1 فٹ بھال ڈالیں، 1 فٹ مٹی اور 1 فٹ بھال ڈالیں، اور 1 فٹ میں گلی سڑی گوبر یا آرگینک میٹر وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ پودے کی اونچائی 5 فٹ، یعنی جس وقت پودے کی اونچائی 5 فٹ یا 3 فٹ سے 5 فٹ ہو جائے اس وقت منتقل کریں۔ پیوند کاری کا جو ٹائم ہے، جو اس کی گرافٹنگ کا ٹائم ہے، وہ تقریباً 1 فٹ سے اونچائی کے اوپر کرنا چاہیے تاکہ بہترین نشو و نما پیوند کاری کی ہو سکے۔ آب پاشی: مینگو کو آب پاشی یعنی آم کو آب پاشی کیسے کریں؟ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ پورے 1 سال کا چارٹ ہے، اس کے مطابق آب پاشی کرنی چاہیے۔ اسی سے آپ کی فصل کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جنوری میں کورے کے دنوں میں، اگر کورے کے دنوں میں ہو تو 1 پانی لگا دیں، اگر کورا نہ ہو تو نہ لگائیں۔ فروری وقت ضرورت آب پاشی کریں، اگر ضرورت نہ ہو تو نہ کریں، کیونکہ فروری میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں نمی برقرار رہتی ہے۔ مارچ میں آگ پاشی آخری 15 دن، جو آخری 15 دن ہوں اس میں 1 آب پاشی کریں۔ اپریل میں 2 سے 3 آب پاشی کریں، مئی میں 2 سے 3 کریں، جون میں 2 سے 3 کریں اور جولائی میں بھی 2 سے 3 کریں۔ اگست میں 1 آب پاشی کرنی چاہیے، ستمبر میں 1 آب پاشی کریں، اور اکتوبر میں صرف جو لیٹ چونسا ہے اس کو آب پاشی کریں، باقی کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ نومبر میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دسمبر میں اگر کورا ہو تو کر لیں، اگر کورا نہ ہو تو نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ نوٹ: کسی بھی موسم میں بارش کی صورت میں آب پاشی کا وقفہ بڑھا دیں۔ پھل توڑنے سے 15 دن پہلے آب پاشی بند کر دیں۔ سردیوں میں کورے کا خطرہ ہو تو پانی لگائیں۔ مزید زرعی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی زرعی معلومات آپ کو بروقت مل سکیں۔ فی امان۔